شیخ الاسلام تقی صاحب کے بھی آ گئے، سمجھ شریف میں کہ آیت من آیت اللہ حجت اللہ علی العالمین، مولوی منظور کے بھی آ گئے، مولانا بنوری کی بھی ویڈیو آ گیا، سمجھ شریف میں کہ حضرت مولانا بنوری میرے بنی اسرائیل کو چھوڑ دو میرے ساتھ، میں بیت المقدسوں کو لے کر کے جاتا ہوں۔ یہ لفظ ہے بیت المقدس، لیکن ہماری زبانوں پہ چڑھا ہوا تو مقدس، سمجھ شریف میں کہ نہیں، حضرت اقدس، لیکن بیت المقدس کی بھی اجازت ہے، لیکن اصل لفظ بہرحال ہے بیت المقدس ہے۔ حضرت اقدس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ جو اس میں روس کے اندر ایک کانفرنس ہوگی جس میں علماء بڑے بڑے مشائخ حدیث کو بلایا گیا، اس میں حضرت شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ کو بلایا گیا، تو حضرت نے مقالہ پیش کیا امام بخاری کے، وہ کانفرنس بخاری کے حوالے سے تھی، امام بخاری کے حوالے سے وہ کانفرنس تھی، تو حضرت اقدس رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ پیش کیا امام بخاری کے حالات پر، یہ کہ اپنا مقالہ پیش کیا عربی میں، تو اس میں بیت المقدس کہا، تو اس پر ایک غیر مقلد اٹھا، اتنی بڑی داڑھی تھی کہ پاکستان کے چاروں صوبے اس کے نیچے آ سکتے، سمجھے، کہتے غیر مقلد اٹھا، اور اس نے کہا کس قسم کے شیخ الحدیث ہو، آپ کو تو لفظ پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ کا بیت المقدس ہے یا بیت المقدس ہے۔ اس نے پھر وہ لتاڑا حضرت جی کو، کتابوں کے حوالے اس نے لگا دی، یہ حوالہ یہ بیت المقدس نہیں ہے، یہ بیت المقدس ہے۔ تو حضرت فرماتے کہ میرے لیے اس سے بڑی قیامت زندگی میں نہیں تھی، یا اللہ ہماری زبانوں پہ بیت المقدس چڑھا ہوا ہے۔ تو حضرت اقدس فرماتے کہ میں اسی پریشانی میں تھا کہ دیکھا کہ ایک خوبصورت سا آدمی اٹھا، اس نے کہا خبردار بیٹھ جا، اس بندے کو کہا بیٹھ جا، فلاں کتاب دیکھ لے، اس میں لکھا بیت المقدس، اس کو بھی کہا بیت المقدس، فلاں کتاب بیت المقدس، فلاں کتاب بیت المقدس، فلاں کتاب، جاہل، ٹھیک ہے لفظ بیت المقدس بھی ہے، یہ بھی صحیح، بیٹھ جا، تجھے رد کرنے کا شوق ہے، اتنے بڑے شیخ الحدیث پر رد کرتے ہیں آپ؟ کہتے ہیں اس نے حوالوں کے انبار لگایا۔ حضرت فرماتے میں کہ یا اللہ یہ غیبی مدد میرے لیے کہاں سے آ گئی، ایسی غیبی مدد آ گئی۔ تو فرماتے ہیں کہ جب کانفرنس ہماری ختم ہو گئی، میں نے پتہ کیا کون ہے، جا کر کے ملا اس سے کہ خدا نے آسمان سے آپ کو کیسے روح القدس کو بھیجا، آپ کون ہیں؟ پتہ چل گیا کہ یہ شیخ عبد الفتاح ابو غدہ تھے، شیخ عبد الفتاح ابو غدہ رحمۃ اللہ علیہ تھے، سمجھ رہی ہیں کہ نہیں؟ اللہ اللہ، میرے دادا استاد ہیں، سمجھے، شیخ عبد الفتاح ابو غدہ رحمۃ اللہ علیہ۔ شیخ محمد عوامہ جن کا مصنف ابن ابی شیبہ پر یہ کہ حاشیہ ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے، تعلیق ہے 25-26 جلدوں میں، ابو داؤد کی بھی تحقیق ہے اور بہت سی کتابیں شمائل کی بھی ہیں۔ حضرت میرے شیخ ہے شیخ محمد عوامہ دامت برکاتہ اللہ علیہ، اس وقت ترکیہ میں، بڑا خوبصورت آدمی ہے، بہت خوبصورت آدمی ہے۔ میں لے کر کے مولانا نصیب منگل میرے ساتھ تھے، ہم دونوں چلے گئے، تو ساتھی ہمیں لے گئے جامعہ اسلامیہ کے، اس زمانے میں مدینے میں تھا، ملاقات کی حضرت اقدس سے، اور پھر یہ ہے کہ میں نے کہا اجازت حدیث دے دیں، فرمایا کہ واللہ ما اجزت احدا اول مرۃ عند لقائه، پہلی مرتبہ میں نے کسی اجازت، فانت اول من اجیزک اول مرہ، آپ پہلا انسان ہے کہ میں آپ کو اجازت دے رہا ہوں، ورنہ میرے ساتھ 2-3 مرتبہ ملاقات کرنی ہوتی ہے اور میں ان کو دیکھتا ہوں، آزماتا ہوں، لیکن آپ کو میں پہلی مرتبہ اجازت دے رہا ہوں۔ میں نے کہا مجھے بھی یہی چاہیے، اور کیا چاہیے، سمجھے بھائی، لا یقام الدین بہدم الدین، دین کو گرا کر کے دین کی بنیاد رکھی نہیں جا سکتی، ایک جگہ سے دین کو توڑ رہے، ایک جگہ سے دین کو توڑ رہے ہیں، جیسے کہ ہم لوگ یہ تصویریں بناتے، اس لعنت کے اندر پھنس گئے، ہم اس تصویروں سے دین کو شائع کرتے، خود جو اس لعنت کا ارتکاب کرتے اور اس سے دین پھیلے گا۔ اب تو کوئی بھی نہیں رہا، سمجھے، سارے کے سارے اس لعنت میں آگے سب کی تصویریں، سمجھے، مولانا فضل الرحمان کی تو لاکھوں کروڑوں تصویریں، اور علامہ حیدری صاحب کی تصویریں، بزرگان دین کی، شیخ الحدیث، مشایخ حدیث، اور خانقاہوں والے، سارے خانقاہوں والے بھی آگے، سب کے آگے، اللہ آپ کا بھلا کرے، آئے سمجھے، شیخ الاسلام تقی صاحب کے بھی آگے، سمجھ شریف میں کہ آیت من آیت اللہ حجت اللہ علی العالمین، مولوی منظور کے بھی آگے، مولانا بنوری کی بھی ویڈیو آ گیا، سمجھ شریف میں کہ حضرت مولانا بنوری کی بھی ویڈیو آ گیا، وہ تو ہے مصر کا جیسے، اس زمانے میں بھی ویڈیو بنائے، سب کے آگے۔ ہمارے حضرت نہیں چھوڑتے تھے، سخت اس کے خلاف تھے، مولانا سلیم اللہ خان رحمۃ اللہ۔ تو عبدالباقی سے آپ لے لیں،
عبدالباقی نے ایسی تصویر بنائی کہ حضرت کے فرشتوں کو پتہ نہیں چلا۔ ہم لوگ گئے، ہمیں معلوم نہیں تھا، میں تو حضرت جی کے ساتھ بیٹھ کر کے گپ شپ لگا رہا تھا۔ حضرت اقدس مولانا عبید اللہ خالد دامت برکاتہم العالیہ جو جامع فاروقیہ کے محتمی میں حضرت کے صاحبزادے ہیں، تو عبدالباقی نے گپ شپ میں لگا کر کے اس نے اپنا موبائل اس طرح چوری چھپکے سے کیا، حضرت کی ساری باتیں ٹیپ بھی کی، تصویریں بھی بنائی، میری تصویریں۔ مول خالد کو تھوڑا سا شبہ ہو گیا، پتہ نہیں، کہا کہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ ایسے کیا آنکھیں، تو عبدالباقی کی چالاکی دیکھی کہ اس نے کہا کہ حضرت چائے پئیں گے؟ چائے اپنے پیالہ اٹھا کر کے مولانا خالد صاحب کے سامنے، چائے پئیں گے؟ سمجھے؟ بس جی اسی میں اس نے ٹرخایا اور پورا کا پورا اس نے آدھا پونا گھنٹہ کے وہ سارے بنا دیے۔ تو یہ ایک نہیں ہے بھائی عبدالوہاب کے غریب کے بھی اس طرح لوگوں نے بنا دیا، لیکن یہ طے شدہ ہے، یہ طے شدہ ہے کہ دین کا کام وہی مفید ہوتا ہے کہ جو اعلیٰ طریقے منہاج نبوت ہے۔ چنانچہ تبلیغی جماعت کو آپ دیکھیں کہ پوری کائنات کے اندر پھیل گئے، ماشاءاللہ۔ ان کے ہاں یہ چیز نہیں ہے، ان کے ہاں یہ چیز نہیں ہے، آپ کو یہ بات تسلیم کرنی پڑے گی، اللہ پاک نے ان کو، لیکن تاہم لوگ چوری چھپکے سے تو لوگ کرتے ہیں، لیکن جیسے تبلیغی جماعت کے کام میں اللہ نے برکت دی، 70-80 سال کے اندر دنیا کے 7 بر اعظموں کے اندر یہ لوگ پہنچ گئے۔ ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ ہماری جماعت ہے، ہمارے اکابرین کی جماعت ہے۔ دشمن نے ان کو بھی توڑ دیا، ایجنسیوں نے ان کو بھی توڑ دیا، لیکن انہوں نے یہ ہے کہ دنیا کو جھنجھوڑ کر کے رکھا۔ مولوی صاحب اصول اپنے جگہ پر ہے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ اصول اپنے جگہ پر ہے۔ تصویر بنانے سے، مولوی منظور کی تصویر بنانے سے، مولانا فضل الرحمان کی تصویر بنانے سے شرعی حکم میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ ایسے ٹیک لگائے ہوئے تھے، تھکا ہوا تھا، ایک آدمی نے ادھر سے تصویر بنا دی، مفتی صاحب نے دیکھا، لیکن مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ کا رنگ بدل گیا۔ اس کے بعد کسی نے شرارت کر دی مولوی عبدالحمید کی طرح، اس نے کہا کہ مفتی صاحب تصویر بنانے کی اجازت ہے؟ فرمایا کہ ناجائز ہے۔ فرمایا آپ کی تصویر ابھی بنا دی۔ تو فرمایا کہتے کہتے ہم تھک گئے، مفتی محمود کے ہزاروں تصویریں بنے تب بھی تصویر لانا تھے ناجائز، سمجھتا ہے؟ اس لیے یہ بھی بڑی بات ہے کہ آدمی کم از کم اس کو ناجائز تو سمجھے۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ، اللہ پر جھوٹ بولنے والوں کو ہم اس طرح نجزی المفترین جزاء کائنا کذالک۔ اس سے بڑا مفتری کون ہوگا کہ جو گوشالہ کو اٹھا کر کے کہتے کہ یہ معبود ہے؟ یہ افتراء علی اللہ ہے، یہ افتراء علی اللہ۔ فنسیہ، سمجھے؟ موسیٰ علیہ السلام بھول گیا، خدا تو یہ ہے۔ السلام علیکم، کیسے ہو دوستو؟ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ جی دوستو، اب ذرا دیکھیں اور سنیں مولانا منظور مینگل صاحب کو کہ شیخ مولانا منظور مینگل صاحب کیا بیان فرما رہے ہیں۔ اب ذرا دیکھیں شیخ منظور مینگل صاحب کو۔